کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں۔ پہنچیے گا میرے اشارے تک۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یا مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ تمام وہ لوگ ہیں جو پردیس رہتے ہیں، لیکن جب اپنے مٹی میں کوئی خوشی یا غم کا موقع ہوتا ہے تو آپ واپس اپنی مٹی آ جاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی خاصیت ہے۔ لیکن اب میں جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کو لگے کہ یہ سچے ہیں تو آپ کی دعائیں چاہیے۔ کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں۔ پہنچیے گا میرے اشارے تک۔ کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں۔ ملک جلتا ہے تو اپنے صاحب، ملک جلتا ہے اور اپنے صاحب روز پردیس بھاگ جاتے ہیں، روز پردیس بھاگ جاتے ہیں، روز پردیس بھاگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا ہنسایا آپ کو گورو بھائی نے۔ بہت دیر تک آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہے، ان کو مبارکباد۔ بہت دن بعد انہیں سننے کا موقع ملا سامنے بیٹھ کر کے، اور یہ بڑا خوبصورت سا پروگرام ہے۔ موقع ہے ایک شادی کا، ایک خوشی کا موقع ہے۔ تو وہ جو موقع تھا، چونکہ رات کے 12 بجنے سے وقت جو ہے بدل چکا ہے، تاریخ بھی بدل چکی ہے، تو 12 بجے تک آپ ہنستے رہے، یعنی کہ اس دن میں رہے تو ہنستے رہے۔ اب دن بدل چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو آج کے حالات سے، آج کے وقت سے روبرو کرواتا رہوں۔ بیچ بیچ میں چائے آ رہی ہے، آتی رہے، اسی طرح سے آپ چائے پلاتے رہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب۔ کہ دیش بھکتی کبھی نیائے کے نام پر، دیش بھکتی کبھی نیائے کے نام پر۔ اگلا مصرع سچا لگے تو مجھے سن کے بتائیے گا۔ دیش بھکتی کبھی نیائے کے نام پر، ملک بیچا گیا چائے کے نام پر۔ ادھر جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ سب کی تھوڑی سی اور بیداری ہو۔ پیچھے جو دوست کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش کی تھوڑا سا آپ بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ میں وہ سب سنا سکوں گا جو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی تالیاں، آپ کی داد ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پردا، تو تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک ڈھنگ سے بجتی رہیں گی تو انشاءاللہ کچھ بہتر سناؤں گا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ کہ دیش بھکتی کبھی نیائے کے نام پر، ملک بیچا گیا چائے کے نام پر۔ آج انسان خود جانور ہو گیا، جان لیتا ہے وہ گائے کے نام پر، جان لیتا ہے وہ گائے کے نام پر، جان لیتا ہے وہ گائے کے نام پر۔ دیش بھکتی کبھی نیائے کے نام پر، ملک بیچا گیا چائے۔ دوستو نظم سننے کے بعد ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں مبالغہ آمیز حکایات۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی کے عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ بدنام کیا ہے اور ان کے متعلق افسانوی حکایات مشہور کی ہیں۔ بعض کم علم خطیب جو آدھے گویے بھی ہوتے ہیں، بری سر لگا کر بیان کرتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک بیوہ کا اکلوتا بچہ فوت ہو گیا
اس نے فوراً حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے محو پرواز ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام ابھی راستہ ہی میں تھا کہ آپ نے اسے جا لیا اور ایک تھپڑ لگا کر اس سے روحوں کا تھیلا چھین لیا، اور اس دن جتنے انسانوں کی روحیں قبض ہوئی تھی سب واپس کر دیں۔ اسرائیل علیہ السلام روتا منہ بصورت رب تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے الہ العالمین، عبد القادر جیلانی نے صرف روحوں کا تھیلا ہی نہیں چھینا بلکہ ایک تھپڑ بھی لگایا ہے۔ فرمایا، خاموش رہ، میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ یقین فرمائے اس طرح کی بے شمار حکایات ہمارے دیہاتوں میں اس طرح مشہور ہیں گویا یہ قرآنی آیات یا احادیث نبویہ ہوں۔ حالانکہ قرآن میں بار بار اللہ کی قدرت کو اور بندوں کے عجز اور بے چارگی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار پر پہنچ نہ سکیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کرنے کا انکار کر دیں گے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ اس مکڑی نے ایک گھر بنا رکھا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مکڑی کا گھر تمام گھروں سے بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، مگر افسوس تو یہی ہے کہ مشرک سمجھتا نہیں، سمجھے کیسے؟ وہ عقل و فکر کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے تو فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل ہیں، ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہے، ان سے سنتے نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات میں شرک کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات میں بھی شرک کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غیر اللہ کے نام پر قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قول منقول ہے، فرماتے ہیں، میرے لیے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور